جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک دے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حاملہ عورت کو اگر دوران حمل ابتدائی اور آخری مہینوں میں 1 چھٹانگ مصری کے ساتھ روزانہ 2 چھٹانگ کچا کدو استعمال کرایا جائے تو بچے کا رنگ شرطیہ طور پر گہرا ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل میں یقین ہونا لازمی ہے۔ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ کچھ اس طرح بنائیں۔ 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر اس قہوے کو آپ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت بہتری ہوگی۔ بیٹے کا قد اچانک سے لمبا کیسے ہو گیا؟ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اس کی گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصہ میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹانک ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں، اس سے بچوں کا قد بہت جلدی بڑھتا ہے۔ دل کے بند وال کھولنے کا ٹوٹکا۔ سبز پودینہ، اناردانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے۔ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے چلا جائے گا۔ نمبر 2، اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھانا چاہیے، گڑ کھانے سے کانٹا ہضم ہو جائے گا۔ زنگ آلود کیل کا زہر سانپ سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ زنگ آلود کی کیل انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی کو زنگ آلود کیل یا گندگی میں پڑا کانٹا چبھ جائے تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا استعمال کیجیے۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا تمباکو حسب برداشت گرم کر کے پٹی کے ساتھ اس جگہ باندھ دیں، درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیل کانٹے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا۔ ناف کا علاج۔ اگر کسی بچے کی ناف پھول جائے تو زیرہ اور اجوائن ہم وزن باریک پیس کر پوٹلی بنا لیں اور بچے کی ناف پر باندھ دیں، مرض ختم ہو جائے گا۔ الرجی اور چھینکوں کے لیے کڈز چری 1 چھٹان، کلونجی 1 چمچ لیں اور ان کو اچھی طرح پیس کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل آرام آ جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو پنساری سے بآسانی دستیاب ہوں گی، یہ دکھا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ سینے کی بلغم یعنی ریشہ۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔
اس کے لیے ہمیں 7 کالی مرچیں فجر عصر پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ہوگا۔